السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 21 مارچ 2021 کو یہاں مسجد امام بخاری میں حیدرآباد میں ہمارے مہینہ واری اجتماع کے آج کے اس اجتماع میں درس کا عنوان ہے سورہ فیل کی مختصر تفسیر۔ سورہ فیل کی مختصر تفسیر، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور جو لوگ نئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہر مہینے کا تیسرا سنڈے کی مغرب کی نماز کے بعد اس مسجد امام بخاری میں جو مہینہ واری اجتماع ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے الگ الگ ٹاپک پر۔ آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کو بہت غور سے سننا ہوتا ہے، جو ہم آیتیں اور جو حدیثیں سنا رہے ہیں، جو حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہم بول رہے ہیں، جو حدیث ہم بتا رہے ہیں، جو صحیح فہم ہم بتا رہے ہیں، وہ آپ کو غور سے سننا ہوتا ہے۔ اور پھر درس مکمل ہونے کے بعد 30 منٹ یا 40 منٹ کے درس مکمل ہونے کے بعد پھر ہم مدرس کی حیثیت سے آپ سے سوال کریں گے، اور جو آپ سامعین میں سے جو درس بغور سنے ہیں وہ ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ جو صحیح جواب پہلے دیں گے ان کو انعام دیا جائے گا، جیسا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، تو آج بھی وہی ہوگا۔ بہت غور سے سنیے درس کو، اور ادھر ادھر دھیان نہ بھٹکنے دیجیے، پورا کنسنٹریشن میری باتوں پر رکھیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اسلام کے لیے، اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے اللہ توفیق دے، تقویٰ دے، آمین۔ اسلام کی تعلیمات پر سلف صالحین کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے اللہ ہم سب کو، موت تک ہماری، اور موت کے بعد اللہ ہم کو جنت الفردوس دے، آمین۔ آج 21 مارچ 2021 کو ہندوستان کے ایک بڑے عالم جو مفتی بھی تھے، ہندوستان کے ساؤتھ میں، تمل ناڈو میں، چنئی میں رہتے تھے، اور بہت زیادہ بڑی عمر بھی نہیں تھی، لیکن جی ہاں ٹھیک ہے 50 کراس کر گئے تھے، 60 کے قریب تھے، یا 60 سے 1-2 سال بڑے رہے ہوں گے۔ فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آج اللہ کے پاس چلے گئے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر۔ گزشتہ جمعہ ان کا خطبہ جمعہ بھی تھا چنئی میں،
رافضی وسیم رضوی کی شیطانیت کے خلاف انہوں نے اپنے خطبے میں جو بولنا تھا بولے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی عظمت کا دفاع کیے فضیلت الشیخ آر کے نور محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کے پاس چلے گئے، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ میں جماعت اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ، قرآن اور صحیح احادیث کا اسٹوڈنٹ، میں ایک چھوٹا سا داعی، ایک چھوٹا سا مبلغ اسلام کا جماعت اہل حدیث کا۔ میری موت کس دن آنے والی ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری موت کے وقت بھی میں اللہ کو راضی کرنے والا کام میں مصروف رہوں اور میری روح قبض ہو جائے ملک الموت کے ہاتھوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی گناہ میں رہوں اور میری روح اس وقت قبض ہو، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام میں میں مصروف رہوں اور اس وقت ملک الموت میری روح لے کر چلے جائے اللہ کے پاس، تاکہ میری مغفرت ہو اور اللہ مجھے جنت دے، جہنم سے بچا لے، آمین۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسی دعا کرتے رہیں کہ ہماری موت کے وقت ہم اللہ کے فرما برداری والے کام میں اللہ کے پاس جانا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم کو موت نہیں آنا۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے رہنا، اللہ ہماری دعا اس کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے، آمین۔ میں دعا کرتا ہوں ان مسلمانوں کا اللہ بھلا کرے جو توحید و سنت پر ہے آج، اور اللہ ان مسلمانوں کو توحید و سنت عطا کر دے بھلائی کے ساتھ جو شرک بدعت میں ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اپنے ان مسلمانوں کے لیے جو ہم سے پہلے انتقال کر گئے، آج ابھی جس کا انتقال ہو گیا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے جن کا انتقال توحید و سنت کے عقید اعمال پر تھا، ان کے دوسرے کچھ کوتاہیوں کے وجہ سے اگر ان پر کچھ ہو رہا ہو تو اللہ ان کو معاف کر دے، اور ان کی قبروں میں اللہ رب العالمین جنتی ہواؤں کو چھوڑ دے، ان کے قبروں سے عذاب قبر کو اللہ ہٹا لے، اللہ مغفرت کر دے ان مسلمانوں کی جو توحید و سنت پر تھے، دوسرے کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کو اگر عذاب قبر مل رہا ہے تو اللہ بخش دے، اور اللہ ہم کو ایسی توفیق اور ایسا تقوی اور ایسی اخلاص عطا کرے اللہ کہ ہم کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ہماری زندگی گزارنے والے بنے رہیں ہماری موت تک، آمین۔ ہم آپ کے سامنے سورہ فیل، جس میں یہ 105 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا، جس میں 5 آیتیں ہیں، یہ سنا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ سورہ فیل مکی سورہ ہے، سورہ فیل مکہ میں نازل ہوا ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، 105 نمبر کا سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا حال آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیسا کیا تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کا مکر بیکار۔ الم، کیا نہیں، یجعل، کر دیا اس نے، یعنی اللہ نے، کیدہم، ان کا مکر، فی تضلیل، بیکار، کیا نہیں کر دیا اللہ نے ان کے مکر کو، ان کی چال کو بیکار۔ کن کی چال کو؟ کفار کی چال کو۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ اللہ نے اصحاب الفیل پر پرندوں کے جھنڈ بھیجا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ اللہ نے بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
پھینکتے تھے کنکریاں مٹی سے اور سنگ سے بنی ہوئی. وہ پرندے ان کی چونچ اور ان کے 2 پنجوں میں جو کنکریاں اللہ کے حکم سے لے کر آئے تھے اللہ کے پاس سے، وہ کنکریاں مٹی اور پتھر کی کنکریاں وہ پھینکے. کن پر؟ ہاتھی والوں پر، ابرہہ کے لشکر پر. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس ان کو کر دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. یعنی اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. کن کو؟ ابرہہ کے لشکر کو. یہ ہوا سورہ فیل کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اب ترجمہ اس کا سنیے مترجمین نے کیسے ترجمہ اس کا لکھے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکری پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. یہ ہوا سورہ فیل کا ترجمہ. جب نماز میں کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہوں تو وہ سورے کا ترجمہ یاد کر لو تو دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. اب سورہ فیل کا ترجمہ کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہ ترجمہ یاد کر لیں گے تو علم ترا آپ بول رہے تو کیا آپ نے نہیں دیکھا، دل میں ترجمہ چل رہا ہے. زبان سے ترجمہ نہیں بولنا ہے اردو میں، لیکن دل میں وہ ترجمے پر آپ جو ہے غور و فکر کر رہے ہیں، زبان سے عربی الفاظ ادا کر رہے ہیں. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا فعلا، کیسا کیا، رب کا، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. سمجھ رہے؟ تو ترجمہ سمجھو قرآن کا اور اس کی تفسیر سمجھو تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ، عقیدہ و عمل صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے مطابق بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اہل قریش پر احسان جتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، بندوں پر اس کی رحمت اور اس کی توحید اور اس کے رسول کی صداقت کے دلائل کا اصحاب فیل کے واقعے میں نظارہ نہیں کیا کہ اس اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کیا ابرہہ سے اور اس کے لشکر سے. خانہ کعبہ کو اللہ نے محفوظ رکھا اور اللہ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا اپنے حکم سے. پرندوں کے جھنڈ سمندر کی طرف سے بھیج کر، جن کے چونچ اور جن کے پنجوں میں کنکری تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کنکریوں کو گروایا پرندوں کے پنجوں اور چونچ سے ہاتھی والوں کے لشکر پر، ابرہہ کے لشکر پر. اور جیسے جیسے وہ کنکری گر رہی تھی ایک ایک کافر پر، اس کا ایک ایک جسم کا عضو، ایک ایک حصہ کٹ رہا تھا اور وہ وہاں پر گر رہا تھا، مر رہا تھا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو رہا تھا. تو اللہ کے بندو، حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں صحیح البخاری سے، حدیث نمبر 4313. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے مکہ مکرمہ کو احترام والا قرار دے دیا. اب اللہ تعالیٰ کا اسے حرمت والا قرار دینے کی وجہ سے وہ قیامت تک احترام والا رہے گا. اس میں قتال وغیرہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے جو حلال ہوا تو وہ بھی صرف ایک گھڑی کے لیے. یہ حدیث کی تشریح کیا ہے؟ یہ حدیث کی تشریح یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بیان کیے حدیث، اور
آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ شہر، یہ مسجد حرام، یہ یہاں پر اللہ نے قتال کو، لڑائی کو حرام کر رکھا تھا مجھ سے پہلے تمام نبیوں کے پاس، یعنی اس مکہ معظمہ میں کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنا اللہ نے حکم دے رکھا تھا ہمارے پیارے نبی سے پہلے نبیوں رسولوں کو، اور پیارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی بھی انسان مکہ معظمہ کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا، نہیں کرنا، اور حرمت والا شہر ہے مکہ معظمہ، وہاں پر قتال حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے دن کچھ وقت کے لیے اللہ نے قتال کو حلال کیا تھا، اور تاریخی روایت میں معلوم بھی ہوتا ہے کہ کچھ 20 لوگوں کا ہی فتح مکہ میں قتل ہوا تھا، صرف کتنے؟ 20۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تمام صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کو فتح کرنے آئے تھے، لیکن الحمدللہ بغیر جنگ کے ہی مکہ کو فتح کر لیا اللہ کی مدد سے۔ لیکن اس دن اگر کسی کا خون بہا بھی تو کچھ 20 یا اس سے کم لوگوں کا، تو اللہ کے پیارے نبی کیا بول رہے ہیں کہ میرے لیے دن کی ایک گھڑی میں اللہ نے یہاں پر قتال کو حلال کیا تھا، اب میرے بعد قیامت تک یہاں پر قتال حرام ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ تو اللہ کے بندو، یہاں پر اس واقعے کو سنانا ضروری سمجھ رہا ہوں، جو تاریخ کی اور تفسیر کی کتاب میں ہے، تفسیر ابن کثیر سے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ ہوا یہ تھا، حبشہ یعنی آج ایتھوپیا، حبشہ ایک کنٹری کا نام، انگلش میں آج اس کا نام ایتھوپیا، وہاں کا نجاشی بادشاہ یمن میں کسی ایک کرسچین کو گورنر بنا کر بھیجا کہ وہاں تم گورنر کی حیثیت سے حکومت چلاؤ یمن کی۔ وہاں پر 2 بڑے سرداروں میں لڑائی ہوئی، اور ابرہا بچ گیا، دوسرا سردار مر گیا، دوسرا نصرانی، اور ابرہا وہاں پر اپنی حکومت چلانے لگا۔ واقعے میں تفصیل لمبی ہے، اس ابرہا سے پہلے کیا ہوا واقعے میں تفصیل لمبی ہے، لیکن میں مختصر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ ابرہا نجاشی کے پاس بہت زیادہ تحفے بھیجا، اور اپنے چوٹی کے کچھ بال کاٹ کر اور یمن کی کچھ مٹی بھیجا، کیونکہ نجاشی غصے میں آ گیا تھا کہ کیوں 2 سرداروں میں لڑائی ہو گئی، وہاں پر کیوں قتل کر دیے دوسرے کا، اور نجاشی ابرہا کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجنے والا تھا۔ جیسے اس کو یہ خبر ملی، اس نے نجاشی کے پاس ایتھوپیا میں تحفے بھیجا یمن سے، اور اپنے کچھ بال بھیجا اور یمن کی مٹی بھیجا کہ میں آپ کے پاس یہ تحفے بھیجا، آپ نے جو خط بھیجے تھے کہ میں تم کو ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا، لہذا میں خود اپنے سر کو تمہارے پاس جھکاتا ہوں۔ اس حساب کی ایک مثال کے طور پر وہ بال بھیجا، یمن کی مٹی بھیجا۔ تم یمن کیوں آتے ہو کہ میں تم کو سجدہ کرنا پڑ جائے؟ میں یہاں کی مٹی اور اپنے سر کے بال بھی بھیج دیتا ہوں، گویا کہ تم سمجھ لو کہ میں تمہارے سامنے سرنڈر ہوں، اور میں جو کچھ بھی کیا میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ بہرحال تو پھر وہ خوش ہو گیا نجاشی، اور اس کو گورنر ڈکلیئر کر دیا، چل تو حکومت چلا یمن میں۔ تو نجاشی کو خوش کرنے کے لیے اس نے، ابرہا نے یمن میں ایک گرجا بنایا، ایک گرجا گھر، اپنے اس دور میں ہم چرچ کے نام سے جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، چرچ بنوایا یمن میں نجاشی کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ بات کو عام کرنے کے لیے کہ جس طرح لوگ مکہ معظمہ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کا حج کرنے، تو
اب اس سال کے بعد کوئی کعبۃ اللہ نہ جائے، مکہ نہ جائے حج کے لیے، بلکہ یمن کو آئے۔ یمن میں جو گرجا گھر اس نے بنایا تھا، کعبے سے بہت بڑا اور بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا، اس کا حج ہو، یہ ڈکلیئر کروایا۔ تو طائف اور دوسرے عرب کے علاقے جو تھے وہ بہت غصے میں آ گئے۔ کعبے کا مقام عرب مشرکین بھی جانتے تھے کہ کعبہ کیا ہے۔ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک نشانی، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ بن چکا تھا، لیکن کعبہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں بہہ گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ جو تعمیر کروایا، اللہ نے جو نشانات بتائے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر کعبہ کچھ نہیں ہوا، کعبہ اپنی جگہ تھا، اور کعبے کی بہت ادب احترام لوگ کرتے تھے، مشرکین بھی کعبے کا حج کرنے جاتے تھے۔ تو جو توحید والے نصرانی لوگ تھے، اس ابرہہ سے پہلے اصحاب الاخدود کا جو ذکر سورہ بروج میں ہے، یعنی ایک خندق جو ہے کھدوایا اس نصرانی بادشاہ نے، اور توحید والے عیسائیوں کو جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، توحید کو مانتے تھے، ان لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں اس خندق کی آگ میں جو ہے جلا دیا زندہ۔ تو وہ واقعہ یہ ابرہہ سے بہت پہلے کا ہے۔ تو اس دور سے یمن میں جو ہے یہ کٹر کرسچین گورنر چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے ایسی شیطانیت کعبے کے خلاف کیا، تو اب یہ بات پہنچی مکہ کے قریش کے پاس۔ تو مکہ کے قریش جانتے تھے کہ ہم ابرہہ سے لڑائی نہیں کر سکتے، ہم ابرہہ سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ درمیانی عرب کے راستے جو مکہ اور یمن کے درمیان میں تھے، وہ تو کوشش کیے ابرہہ کو روکنے کے لیے۔ جب ابرہہ نکل چکا تھا تو ابرہہ نکلنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعے کی طرف بھی غور و فکر کریے۔ روایت دو ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب اس نے وہ چرچ بنا دیا بہت بڑا، بہت خوبصورت یمن میں، اور بولا کہ حج اب اس کا ہوگا، اب کعبے کا حج نہیں ہوگا، اب لوگ تمام یمن کو آؤ۔ تو کیا کیا، ایک عرب نے جو کعبے کی حرمت کو جانتا تھا، مکہ معظمہ کا احترام کرنا جانتا تھا، وہ دل میں غصہ لے کر رات کے اندھیرے میں اس چرچ میں گیا اور پاخانہ کر دیا۔ دوسرے دن وہاں کا جو واچ مین تھا اس نے بتایا ابرہہ بادشاہ کو، یمن کے اس بادشاہ کو، اس گورنر کو، کہ قریش کے ایک نوجوان نے ایسی حرکت کیا، اس نے ایسا کہہ دیا۔ تاریخ میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ قریشی نوجوان تھا کیا، مکے والا۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہ یمن اور مکہ کے درمیان کے طائف کے آگے کا کوئی ایک عربی نوجوان تھا جس نے وہ حرکت کیا، جا کر جو ہے اس چرچ میں پاخانہ کر دیا۔ ایک دوسری روایت اور ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ آگ لگا دیے تھے عرب کے کچھ نوجوان جا کر اس چرچ میں، اور ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، تو پورا گرجا گھر جل کے گر گیا۔ تو اس یمن کے اس گورنر، اس بادشاہ ابرہہ کو غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ چلو ہمارا بڑا لشکر لے کر ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک روایت میں ہے 8 ہاتھی، ایک روایت میں ہے 12 ہاتھی، اور ایک بڑا ہاتھی اس کا نام محمود تھا، اس ہاتھی کا، وہ ہاتھی کو لے کر وہ نکل پڑے مکہ کی طرف، یمن سے نکلے۔ تو راستے میں کچھ عرب نوجوان مکہ سے بہت پہلے کے علاقے والے روکنے کی کوشش بھی کیے، اور کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابرہہ کا لشکر ان کو مارا اور ان کے سردار کو اپنا قیدی بنا لیا، آگے بڑھے۔ درمیان میں ایک اور عربی قبیلہ جو ہے اس ابرہہ کو روکنے کی کوشش کرا، تو ابرہہ کے لشکر نے ان عربوں کو بھی قتل کر دیے، لیکن ان کے سردار کو قیدی بنا لیا۔ وہ سردار کا نام نفیل تھا، نفیل۔ چلتے رہے، پہنچ گئے مکہ کے قریب، تو پھر ابرہہ نے ایک قاصد کو، نیوز پہنچانے والے کو مکہ پہنچوایا، بولا کہ جا کے مکے کے بڑے سردار سے ملو اور بولو کہ ہم ایسا کام کرنے آئے ہیں، ہمارے گرجا کے ساتھ جو کچھ حرکت ہوئی ہے، اب ہم کعبے کو گھیرانے آئے ہیں، ہم
کعبے سے زنجیروں کو باندھ دیں گے، چار طرف ہاتھیوں کے گردنوں میں ان زنجیروں کو جکڑیں گے اور ہاتھی کو دوڑائیں گے اور وہ کعبے کی دیواریں گرتی چلے جائے گی۔ یہ بات جب پہنچی مکہ میں قریش کے سردار عبد المطلب یعنی ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا کے پاس، تو عبد المطلب نکل کے آئے اس نیوز پہنچانے والے کے ساتھ، اس کرسچین کے ساتھ مکہ کے باہر آئے، اس علاقے میں جہاں پر یہ ابرہہ اور اس کا لشکر رکا ہوا تھا مکے پر چڑھائی کرنے سے پہلے۔ وہاں پر جب پہنچے تو ابرہہ جو ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی اس تخت سے، جو تخت ہاتھی پر لگا ہوا تھا، اس تخت سے نیچے اتر کر آیا، کیونکہ عبد المطلب بہت خوبصورت اور بہت گورے اور بہت چوڑے جسم والے اور لمبے انسان تھے، بہت اچھے، ان کا دبدبا تھا، رعب تھا۔ ان کی اس کیفیت کو، آتے ہوئے کیفیت کو دیکھ کر ہیبت ہو گئی ابرہہ کے دل میں، اور وہ اپنی اس تخت سے جو ہاتھی پر تھا نیچے اتر کر آیا اور نیچے چٹائی بچھائی گئی اور پھر عبد المطلب کے ساتھ وہ بیٹھ گیا۔ عبد المطلب سے بولنے لگا ابرہہ کہ میں کعبے کے ساتھ ایسا ایسا کرنے والا ہوں، تم مکہ میں رہنے والوں کو لے کر مکہ سے باہر چلے جاؤ، مجھے کوئی ارادہ نہیں ہے تم لوگوں کا قتل و غارت گری کرنے کا، بس مجھے کعبہ گرانا ہے اور واپس یمن جانا ہے، لیکن اگر تم لوگ کوشش کرو گے میرے سے لڑنے کی، میرے لشکر سے لڑنے کی، تو پھر تم لوگوں کا صفایا ہو جائے گا، کیونکہ میرا لشکر تم دیکھ رہے ہو کتنا بڑا لشکر ہے اور کیا تیاری سے ہم آئے ہیں، تو میرا ارادہ نہیں ہے تم لوگوں کا خون کرنے کا، تم اپنے مکہ کے لوگوں کو لے کر مکہ سے باہر کہیں چلے جاؤ، میں کعبے کو گرا دوں گا، اس کے بعد تم اپنے شہر میں آ جاؤ واپس مکہ میں۔ تب عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تم جب یہاں پر آ کر رکے اور میرے 200 اونٹ یہاں پر چرنے کے لیے جو آئے ہوئے تھے اور دوسروں کے بھی جو جانور یہاں پر چرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ عرفات اور مزدلفہ کے اطراف کا علاقہ تھا جہاں پر اونٹ چرنے گئے تھے، بولے کہ عبد المطلب وہ میرے اونٹ مجھے لوٹا دو، میں اس کا مالک ہوں، وہ میں لینا چاہتا ہوں اور میں چلے جاؤں گا، کعبے کا مالک کعبے کی حفاظت کر لے گا۔ تب ابرہہ نے کہا کہ جب تم آ رہے تھے میرے اس قاصد کے ساتھ تو میرے اندر ایک ہیبت ہونے لگی تم کو دیکھ کر، اور اس لیے میں نیچے آ کے تمہارے ساتھ بیٹھا، لیکن میں جب تم سے یہ سن رہا ہوں تو تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب اب میرے سینے میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، تم اپنے دین کے لیے حفاظت کرنے کی کوشش کرنے کی بات کرو گے، میں ایسا گمان کیا تھا، تمہارے دین سے جڑا ہوا تمہارا عبادت گاہ کے لیے کچھ اچھی بات کہو گے، میں ایسا سوچا تھا، لیکن تم تو تمہارے مال، تمہارے اونٹ کے بارے میں مجھ سے بول رہے ہو کہ میرا یہ مال ہے، اس کا مالک میں ہوں، تم یہ دے دو، اور کعبے کا مالک اس کی حفاظت کر لے گا، ٹھیک ہے تمہارے اونٹ تم کو دے دیے جا رہے ہیں، تم لے کر جاؤ۔ دے دیا اونٹ، اور آئے عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے یہ اس وقت، ٹھیک ہے، جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، اس کے 50 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تاریخ میں یہ روایت ہے، اور بھی کچھ روایتیں ہیں کہ اسی سال پیدا ہوئے، دنوں کی گنتی کے بغیر کہا گیا کہ اسی سال عام الفیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عام الفیل یعنی فیل یعنی ہاتھی، عام یعنی سال، عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، اس نام سے مشہور ہو گیا تھا وہ سال۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر آئے مکہ، اور مکہ میں لوگوں سے بول دیے کہ ایسا ایسا ابرہہ جو یمن کا گورنر ہے وہ آیا ہے کعبے کو گرانے، اور اس نے ایسا ایسا مجھ سے بات کیا ہے، اب ہم مکہ چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے، اس کو جو کرنا ہے کریں گے، ہم دیکھتے رہیں گے، وہ چلے جانے کے بعد واپس ہم مکہ میں آئیں گے۔ یہ عبد المطلب نے مکے والوں سے بول دیے۔ پھر عبد المطلب اپنے خاندان والوں کو لے کر کعبے کے پاس آئے، کعبے کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر
رو رو کر گڑ گڑا کر جو ان کو کہنا تھا بولے اللہ سے، اور چلے گئے مکہ کے باہر۔ اب ابرہہ جب یہ جان گیا کہ مکہ خالی ہو چکا ہے، مکہ میں مکہ والے اب نہیں ہیں، تو ابرہہ اپنے لشکر کو تیار کر لیا۔ دن کا وقت تھا، اب وہ اٹھے اور اپنے لشکر کو آگے بڑھانے لگے۔ کچھ ہی قدم ہاتھی آگے بڑھے، وہ جو نفیل تھے، جو طائف کے آگے سے کسی ایک عرب قبیلے کے سردار تھے، وہ نفیل جس کو قیدی بنا لیا تھا ابرہہ، وہ نفیل وہ جب ہاتھی کے ساتھ چل رہے تھے، کیوں لے کے نکلا تھا؟ وہ راستہ بتانے کے لیے مکے کا، ابرہہ نفیل کو لے کر نکلا تھا مکے کا راستہ بتانے۔ تو نفیل کیا کیے، جب اب مکہ کے طرف بڑھنے لگا ابرہہ کا لشکر، تو ہاتھی کے کان میں بولے کہ اے محمود، ہاتھی کا جو نام تھا محمود، تو تیرے مالک کے گھر کو گرانے جا رہا ہے۔ ابرہہ وہی ارادے سے آگے جا رہا ہے۔ آفت آئے گی رب کی، میں ڈرتا ہوں کہ رب کا عذاب نہ آ جائے، بس یہ بولے نفیل، اور بھاگ گئے ایک طرف پہاڑیوں پر ابرہہ کے لشکر سے نکل کر۔ ہاتھی بیٹھ گیا جگہ پر، محمود ہاتھی بیٹھ گیا جگہ پر جس پر ابرہہ تھا۔ ابرہہ اشرم حبشی، ابرہہ کا پورا نام ابرہہ اشرم حبشی، کرسچین۔ وہ اس ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کیا، ہاتھی کو بھالے مارے گئے، بھالے چبائے گئے کہ وہ اٹھ جائے اور آگے بڑھے، نہیں اٹھ رہا تھا محمود ہاتھی۔ پھر اس کے آنکھ میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر اٹھانے کی کوشش کرے اس ہاتھی کو، لیکن ہاتھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ جب ہاتھی کا رخ شام کی طرف کیا گیا، یعنی نارتھ کی طرف، تو وہ ہاتھی اٹھ کے بھاگنے لگا۔ جب وہ ہاتھی کو ساؤتھ کی طرف موڑ دیا گیا تو وہ ہاتھی پھر ساؤتھ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ جب ہاتھی کو ایسٹ کی طرف کر دیا گیا، یعنی واپس، تو وہ ہاتھی بھاگنے لگا۔ لیکن جیسے اس کو پلٹا رہے ہیں مکہ کی طرف، یعنی مغرب، یعنی جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، مغرب نا، قبلے کی طرف جہاں پر اس کو لے جا رہے ہیں، کعبے کی طرف، پھر وہ ہاتھی بیٹھ رہا ہے۔ اس کو چھوڑے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ وہی کرنے لگے، لیکن وہ ہاتھی بھی نہیں چل رہے۔ یہ منظر ابھی ہو ہی رہا تھا کہ رب کے حکم سے سمندر کے طرف سے، غالباً ہو سکتا ہے جدہ کے سمندر کے طرف سے، روایت میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں ابن کثیر میں، اور بھی دوسرے تفاسیر کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو پرندوں کا جھنڈ آیا۔ وہ پرندے کبوتر سے چھوٹے تھے، وہ پرندے کبوتر سے چھوٹے تھے، اور کسی نے کہا ہرے رنگ کے تھے، کسی نے کہا سرخ رنگ کے تھے۔ پرندوں کے پاس پنجوں میں کنکریاں تھے اور چونچ میں کنکریاں تھے، اور بہت زیادہ پرندے تھے، وہ جھنڈ کے جھنڈ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے بھیجا، وَأَرْسَلَ، اور اللہ نے بھیجا، علیہم، ان پر، کن پر؟ ابرہہ والوں پر، ہاتھی والوں پر، ابرہہ کے لشکر پر، علیہم طیرن ابابیل۔ ابابیل جمع کا صیغہ ہے، اس کا سنگولر فارم کسی بھی لغت کی کتاب میں نہیں ملا، ایسا مفسرین کہتے ہیں۔ طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ گئے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کیا کر رہے تھے وہ پرندے؟ جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کو مار رہے تھے۔ ترمیہم کن کو مار رہے تھے؟ ابرہہ کے لشکر کو مار رہے تھے۔ کس سے؟ بحجارۃ من سجیل، ایسے کنکریوں سے جو سجیل سے بنے ہوئے تھے۔ حجارۃ من سجیل، حجارہ مطلب کنکری، من سجیل یعنی
سجیل سے، سجیل یعنی پکی ہوئی مٹی کے کنکری، سجیل یعنی پکی ہوئی مٹی، حجارہ مینس کنکری، حجارت من سجیل یعنی پکی ہوئی مٹی کی کنکری، یعنی ٹھکری کیسی رہتی؟ کڑک، ہاں وہ کنکری، اس کی کنکری سے۔ ہم لوگ بھی غور کریں، ہم مسجد کے باہر نکلے، کنکری اٹھائے اور کسی کو مارے، کچھ ہوگا؟ اسکریچ بھی نہیں پڑے گا، لیکن ٹھکری کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مارو تو اسکریچ بھی پڑے گا اور خون بھی نکل سکتا ہے نہیں؟ تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کو مار رہے تھے کس سے؟ حجارۃ من سجیل، ایسی کنکریوں سے جو پکی ہوئی مٹی کے تھے۔ ٹھکری پکی ہوئی مٹی سے بنتی ہے نا جی۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا گویا کہ کھائے ہوئے بھوسا، کھایا ہوا بھوسا۔ چاول کے اوپر بھوسا رہتا نہیں رہتا؟ چاول جس کے اندر ہے، تو چاول کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ کیا ہے؟ بھوسا ہی ہے نا۔ تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے وہ لوگ، وہ ابرہہ کا لشکر، وہ کفار جو کعبے کو گرانے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے بندو، یہ سورہ فیل ہے، یہ سورہ فیل کا واقعہ ہے، سمجھ میں آ رہا؟ غور کریے اللہ کے بندو، یہ سورہ فیل کی مختصر تفسیر، اس میں بات واضح ہے کہ عبد المطلب اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا ایمان و یقین اتنا نہیں تھا کہ میں ابرہہ سے لڑ بھڑ سکوں۔ انہوں نے کہہ دیا بس اپنے، ان کے پاس جتنا ایمان تھا، شرک کے ساتھ والا ایمان تھا ان کا، وہ اللہ کو مانتے تھے نا، اس لیے عبد المطلب نے ان کے بیٹے کا نام عبد اللہ رکھے تھے۔ عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا؟ عبد اللہ۔ تو عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو جب عبداللہ وہ لوگ نام رکھا کرتے تھے تو اللہ کو مانتے تھے نا، وہ لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے نا، کعبے کا حج کرتے تھے نا، کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ حاضر ہے ہم، اے اللہ حاضر ہیں، حاضر ہے ہم، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہے ہم، الا شریکن سوائے ان شریکوں کے، یعنی کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے الا شریکن سوائے ان شریکوں کے، ہوا لک تملکہ جنہیں آپ نے کچھ ملکیتیں، کچھ پاورز دے رکھا ہے، وما ملک اور ان ملکیتوں کے بھی مالک آپ ہی ہے۔ یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ 360 بت جو کعبے میں تھے، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا کے رکھا گیا تھا۔ تو اللہ کے بندو، عبد المطلب شرک والے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک والے تھے، اس وجہ سے وہ جتنا بھی ان کے پاس تھا ایمان اتنا بول کر مکے سے باہر نکل گئے، اور وہ پورا نظارہ کر رہے تھے کہ کیا حشر ہو رہا تھا ابرہہ کے لشکر کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے ہوئے تھے مکہ، ٹھیک۔ تو اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، عبد المطلب کے گھرانے میں آمنہ کو، اور جب پیارے نبی پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت سے ہی آپ یتیم تھے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال کچھ مہینے پہلے یا کچھ دن پہلے ہو چکا تھا، آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے، جب آپ ایک تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان مکہ والوں کے ساتھ رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال اور کچھ مہینے کچھ دن کے بعد نبوت اور رسالت عطا کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے وحی نازل کیا۔ تو ان وحیوں میں 13 سال مکہ کی زندگی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، 13 سال مکہ کی زندگی، وہ 13 سال مکہ کی زندگی میں جتنے سورے اللہ نے نازل کیا مکہ میں، وہ سوروں میں ایک سورہ ہے سورہ الفیل، مکی سورت ہے یہ، سورۃ الفیل، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندو،
اللہ اس سورے میں احسان جتا رہا ہے. الم ترى، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے رب سے کیسا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا حشر کیا تھا ان لوگوں کا. تو اللہ احسان جتا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے غلام کسی پر احسان نہیں جتانا. اور کوئی انسان کسی پر احسان کرنے کے بعد احسان جتا رہا ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو سزا ملے گی جہنم کی. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، احسان نہ جتاؤ. اللہ احسان جتا سکتا ہے. اور اللہ کے قرآن کا ترجمہ جب پڑھ رہے ہو تو سلف صالحین کے مطابق ترجمہ کرو، اور سلف صالحین کے مطابق ہی ترجمہ سمجھو، اور سلف صالحین کے مطابق ہی تفسیر کو سمجھو تاکہ گمراہی سے بچ سکو. اللہ کے بندو، یہ مختصر سے وقت میں مختصر سی تفسیر تھی سورۃ الفیل کی. اللہ رب العالمین کے بندو، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو، علماء حق، علماء اہل حدیث سے مضبوط دوستی کرو، سچ بولنے والے، حق کا ساتھ دینے والے، سچ کا ساتھ دینے والے علماء اہل حدیث سے مضبوط دوستی کرو. اور اللہ کے بندو، علماء سے علم حاصل کرو کتاب و سنت کا، اور اللہ کے بندو کتاب و سنت کے علم پر عمل کرو. جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کو صرف بہانے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو، 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ. اللہ کے بندو، نمازوں کی پابندی کرو. اللہ کے بندو، نماز نہ چھوڑو. نماز کا چھوڑنا شرک ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے. اللہ کے بندو، جیسے اذان سنو مسجدوں کے طرف آ جاؤ، مسجدوں میں داخل ہو جاؤ، اچھے سے وضو کرو. اللہ کے بندو، نماز ادا کر دو، اللہ کا حق ادا کرو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. اللہ کے بندو، بدعت خرافات سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ موت کے وقت سے ہی جنت مل سکے. اللہ کے بندو، ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ. اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری موت تک ہم شرک، کفر، بدعت، خرافات، منافقت اور ہر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے رہیں. ہر قسم کے بڑے گناہ سے ہم بچے رہیں، اور اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار کر موت اس حالت میں ہمیں آ جائے کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، اور ہم اللہ کی اس دنیا کو، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.